ہوں اس پیارے مدرسے میں میرا پہلی دفعہ آنا ہوا۔ المدرسۃ العربیۃ الاسلامیہ نام بھی بڑا ہے اور ویژن بھی ایسا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ میرے زندگی میں پہلی دفعہ شاید میں بیٹھ کر کوئی لیکچر دے رہا ہوں، وہ اس لیے کہ طبیعت میں بہت تھکن ہے۔ پچھلے 3 مہینے میں غالباً 60,000 کلومیٹر ٹریول کیا ہوں میں، 60,000 کلومیٹرز۔ اس میں 1 مہینہ تو میں مولانا حذیفہ صاحب وستانوی کے ساتھ میں قرآن کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے مسابقۃ القرآن، پورا انڈیا گھوما میں نے۔ اس کے بعد میرے طور پر جو ادارے بلاتے ہیں، اسکولز، کالجز اور شہر کے لوگ بلا کر پروگرام کرتے ہیں، تو اس میں بہت جانا ہوتا ہے۔ اور جب سے ماشاءاللہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب اور مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنے اپنے اداروں میں بلا کر میرے لیکچرز رکھے ہیں، تو پھر ماشاءاللہ بہت سے مدارس میں میرا جانا ہوا ہے۔ ابھی مولانا محمود مدنی صاحب کے ساتھ میں 40 دن کا ورکشاپ ہے۔ آپ ایک سکول چلاتے ہیں، زیتون انٹرنیشنل سکول ڈھاسنا میں۔ وہاں جمعیت کے کچھ چنندہ علماء حضرات کو اور کچھ والنٹیئرز کو مجھے کیپیسٹی بلڈنگ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور بالخصوص کمیونیکیشن سکلز، انگریزی زبان، یہ 40 دن کا کورس مجھے 25 تاریخ سے کروانا ہے انشاءاللہ۔ اور یہاں مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے مجھے کریم گنج یا نیلم بازار کے کچھ ینگسٹرز کو لیکچر دینے کے لیے یہاں پر بلایا گیا، اور فارچونیٹلی اور بھی کچھ پروگرامز اس جیسے چل رہے تھے، تو اس میں مجھے دعوت دی گئی ہے اور میں یہاں تشریف لے آیا ہوں۔ یہ میری قسمت ہے کہ اللہ نے ایسے بہترین بابرکت محفل میں اللہ نے مجھے آپ کے بیچ بٹھایا ہے، اور میں کچھ تجربات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ میری باتوں میں وہ دم نہیں ہوتا جو علماء حضرات کے باتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹلی قرآن سے کوٹ کر کے بتاتے ہیں، اور میں ایک جاہل انسان ہوں، انگریزی ٹیچر، انگلش پڑھاتا ہوں، لیکن 3 لاکھ بچوں کو پڑھانے کے بعد غالباً 22 اسٹیٹس گھوم کر انڈیا پڑھانے کے بعد ینگسٹرز کو، نوجوانوں کو بگڑتے ہوئے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تو یہ ماحول نے ایک ٹیچر کو موٹیویشنل سپیکر بنا دیا۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا، کبھی میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں موٹیویشنل سپیکر بنوں گا۔ میں تو انگلش ٹیچر تھا، امام حرم کے فیملی کو بھی پڑھانے کا موقع ملا ہے ماشاءاللہ۔ وہاں جا کر 1 مہینہ رہ کر میں نے ان کے بھانجے بھتیجوں کو پڑھایا، وہاں کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، وہ ان کے اہلیہ، ان کے بچوں کو پڑھایا۔ لیکن جس تیزی سے ماحول بگڑ رہا ہے اور جس طریقے سے تباہی ہوتے جا رہی ہے اس جہان میں، بالخصوص ہمارے دیش میں اور ہمارے کمیونٹی میں، اسے دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس جہان کو، اس دیش کو، اس قوم کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھر سے ضرورت ہے، پھر سے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی ضرورت ہے، پھر سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت ہے۔ اس جہاں کو بہت سے مولانا سجاد نعمانی صاحب جیسے فکر رکھنے والے علماء دین کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے قربانیاں دینا ہے، اور صرف علم حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے پیارے بچوں۔ علم تو سب کے پاس ہوتا ہے، ہر وہ طالب علم جس کے پاس میں علم ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہے۔ علم کے ساتھ جس کے سینے میں فکر ہوتی ہے، جس کے سینے میں درد ہوتا ہے، جو دوسروں کے درد کو سمجھتا ہے اور پھر ان کے اچھائی کے لیے محنت کرتا ہے، ضروری نہیں کہ عالم دینی ہو، جو بھی انسان اپنے سینے میں فکر لے کر جیتا ہے اور دوسروں کے بھلائی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول انسان ہوتا ہے۔
ورنہ ایسے بہت سے ٹیچرز آئے ہیں، بہت سے لوگ آئے ہیں جن کے پاس علم تو بہت ہے، لیکن وہ لوگوں نے لوگوں تک پہنچا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء حضرات بتاتے ہیں تو یہ ایک کمرے میں بیٹھ کر یا خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں کہ آپ نے کمرے کو پکڑ لیا اور زندگی پوری اعتکاف میں رہے، ایسا سننے میں نہیں ملتا ہے آپ کو۔ وہ لوگ معاشرے میں گئے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور محنت کی ہے، رسوائی ہونا پڑا، یہاں تک کہ الزامات بھی لگے ہیں، لیکن کبھی ہمت نہیں ہارے ہیں، وہ معاشرے میں رہ کر کام کیے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جنگلوں میں اگر چلے جائیں اور پوری زندگی سجدوں میں گزاریں اور معاشرے میں رہ کر ایک سجدہ کریں، وہ ہزاروں سجدوں سے افضل ہے۔ معاشرے میں رہ کر جو بندہ زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو سمجھتا ہے اور سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ قابل قبول انسان ہے۔ بہرحال جتنے بھی طلبہ یہاں تشریف فرما ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اللہ نے چنا ہے۔ You all are specially blessed individuals۔ ویسے ہر انسان blessed individual ہے، اشرف ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ نے کتنی چیزیں اس دنیا میں اللہ نے ایجاد کیا، بنایا ہے، اور اللہ کہتا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین انسان ہے، اعلیٰ ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف یعنی سپریم، بہترین، اعلیٰ، سب سے اوپر۔ اور پھر اس میں اگر اللہ کسی کو قرآن تھامتا ہے کسی کے ہاتھ میں، تو وہ تو پھر اسپیشلی بلیسڈ انڈیویجولز ہو گئے۔ تو آپ لوگ بڑے ہی خوش قسمت، بڑے ہی لکی اور فارچونیٹ انڈیویجولز ہیں کہ اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنایا، اور جو حفاظ اکرام سالانہ کورس، پھر اس کے بعد دیوبند جا کر مکمل عالمیت کا کورس آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا اچیومنٹ اس روح زمین پر ہے۔ اور اس پر جو عمل کرتے ہیں، پھر اس سے بہترین انسان تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ بہترین انسان کون ہے؟ یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے، یہ بہترین انسان ہے۔ One who recites the Holy Quran, one who understands the Holy Quran, one who teaches the Holy Quran, and one who implements، جو عمل کرتا ہے اس پر۔ walk the talk انگریزی میں ایک فریز ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ آج اللہ نے ایک موقع دیا، مجھے شیخی بگارنا نہیں ہے، لیکن 2019 میں ہوجائی میں اسی گاؤں کے ایک سکول کے 40 بچے اجمل فاؤنڈیشن میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کر رہا تھا، تو وہاں بہت سے بچے ٹریننگ لے رہے تھے۔ تو اس گاؤں کے 40 بچے وہاں آ کر وہاں 40 دن رک کر ٹریننگ لیے۔ تو وہاں میں نے ایک لڑکی سے کہا، 6ٹھی جماعت کی 6th اسٹینڈرڈ پڑھ رہی تھی، سر آپ میرے گھر کبھی آؤ گے؟ اس لڑکی نے کہا تھا۔ تو میں نے کہا کبھی میرا براک ویلی اگر آنا ہوتا ہے تو آپ کے گھر ضرور آؤں گا اور چائے بھی نوش فرماؤں گا۔ تو آج براک ویلی میرا آنا ہوا، اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، اور میں نے وعدہ بھی کیا تھا اس لڑکی کو۔ لیکن آج جو بڑا پروگرام ہوا ہے، ہزاروں لوگ طلباء آئے، ینگسٹرز آئے، اس کے بعد ایک چھوٹے سے اسکول میں اجمل فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خسرو الاسلام صاحب مجھے لے کر گئے۔ تو وہاں جا کر میں لیکچر دے رہا تھا، ایک لڑکی آئی اور آ کر کہی کہ سر 2019 میں میں آپ کے پاس پڑھی تھی، ہوجائی آ کر، یہاں سے 300 کلومیٹر غالباً دور ہوگا، اس وقت میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر آ کر آپ چائے پئیں گے۔ اس نے یاد دلایا، تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ پروگرام ہونے کے بعد سیدھے آپ ہی کے گھر چلیں گے، اور موئن آباد یا موئنہ نگر کچھ یہاں پر ہے، موئنہ، ہاں، تو چھوٹا سا گھر، بڑے ہمبل فیملی سے، دیواریں ہیں تو دیواروں پر پینٹ بھی نہیں۔ وہاں جا کر ہم لوگ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر چائے وائی پیے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو ایک عالم دین نے کہا تھا کہ آپ نے بخوب اپنے پرومس کو فلفل کیا، اور براک ویلی کے لوگوں کو آپ نے ایک میسیج دیا کہ جب قسمیں کھائی جاتی ہے
تو نبھانا بھی بہت ضروری ہے۔ تو قرآن پر میں نے بات چھڑی تو بتا رہا ہوں کہ لیکچرز دینا بہت آسان ہے، ٹف کوئی چیز ہے تو عمل کرنا، بولنا بہت آسان ہے، مشکل عمل کرنے میں ہے۔ تو آپ لوگ کے ذمے بڑے بڑے چیلنجز ہیں آنے والے دنوں میں، جو بھی علماء دین بننے جا رہے ہیں اور جو بھی اساتذہ ہونے والے ہیں مستقبل میں، بڑے بڑے ذمہ داریاں، بڑے بڑے چیلنجز آپ سب لوگ پر آنے والے ہیں۔ صبر کے ساتھ آپ نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے اور دنیا والوں کو صحیح راہ پر لے جانا ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، موبائل کے دیوانے لوگ ہیں۔ 10 میں 9 نوجوان بچے موبائل کی وجہ سے اپنے کریئر کو ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ 10 میں 9 بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ورنہ 10 بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ 10 میں 9 بچے آج موبائل ایڈکشن، ایک خطرناک بیماری میں اسے کہتا ہوں۔ کینسر بڑی خطرناک بیماری ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کا بھی علاج ہے۔ صحیح ٹریٹمنٹ صحیح وقت پر اگر ہوتا ہے تو کینسر سے بہت سے لوگوں نے بچیں۔ لیکن موبائل ایڈکشن، ڈرگ ایڈکشن، یہ ایسی بیماریاں ہیں، اس میں جا کر تباہی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایسے ٹیلنٹڈ بچوں کو میں نے دیکھا ہے جو موبائل ایڈکشن کی وجہ سے، ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ ٹیلنٹڈ بچے کہہ رہا ہوں میں، ایسے ہی ایوریج بچوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں ہر پلیٹ فارم سے یہ بات کہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات سب کے کانوں میں جائے، سب طلبہ کے کانوں میں جائے۔ ایک لڑکا میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا حیدرآباد، 10ویں جماعت میں 98% آئے، 11ویں جماعت میں 97%، 12ویں جماعت میں 96%۔ وہ والد میرے پاس بچے کو لے کر آیا اور وہ والد مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا لڑکا کبھی زندگی میں کلاس میں اور سکول میں سیکنڈ پوزیشن پر نہیں آیا سر، یہ زندگی میں سیکنڈ اس کو معلوم نہیں ہے، ہمیشہ یہ ٹاپ ہی کیا ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ میں ٹاپ رہا، یہ سکول میں ٹاپ رہا، یہ کلاس میں ٹاپ رہا۔ تو میں نے اس کو بیسٹ آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن میں ڈاکٹر بنانے کے لیے، ایلن بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، وہ جتنے بچوں کو ٹریننگ دیتا ہے نیٹ کی، جو ڈاکٹر بننے کے لیے امتحان لکھنا ہوتا ہے، شاید ہی کوئی ادارہ اتنے بچوں کو ٹریننگ دیتا ہے۔ اور اس میں کوٹھا راجستھان میں ایک جگہ ہے، لاکھوں بچے وہاں جاتے ہیں انجینئر اور ڈاکٹر بننے کے لیے۔ اور یہ لڑکا بھی گیا یہ سوچ کر کے سب سے بہترین ہندوستان میں ادارہ ہے وہاں، اور وہاں جا کر 3 مہینے میں اپنی زندگی پوری برباد کر لیا اس نے۔ ایک دن 30 40 سگریٹ پینے لگا۔ وہ 30 40 سگریٹ سے بھی کوئی زیادہ نقصان نہ ہوتا، لیکن اس میں گانجا ڈال کر، اس میں پتہ نہیں اور کیا کیا ملا کر نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے وہاں پر۔ اس نے پوری زندگی اپنی برباد کر لی۔ 720 کا امتحان ہوتا ہے، بمشکل سے 200 بھی مارکس نہیں آئے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، بات نہیں کر پا رہا ہے۔ سرٹیفائیڈ یعنی طے شدہ ڈاکٹر تھا بندہ، طے شدہ۔ اب آپ طلبہ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو بربادی ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے؟ بہترین ادارے میں داخلہ ہوا ہے، وہاں کے ایک ٹیچر کی سیلری سالانہ 1 کروڑ روپے ہوتی ہے۔ کتنی؟ سالانہ کتنی بھائی؟ 1 کروڑ ایک ٹیچر سال میں بناتا ہے۔ ایسے ایکسپرٹ میتھ کے ٹیچرز ہوتے ہیں، فزکس کے ٹیچرز لیکچررز ہوتے ہیں، کیمسٹری کے